الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے درمیان مرتد ہے، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اب منافقین کی حالت نفاق پر مزید روشنی ڈالی گئی۔ نہیں، منافقین کے بارے میں بتایا تو گیا، لیکن اور زیادہ تر اور ڈیٹیل میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور مضطرب ہوتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان میں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ، یعنی کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور تعلق ان دونوں کے پاس جا کے اپنے دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ کافروں کے ساتھ، وہ دونوں کو بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحرک اور تذبذب میں شکار مطلب شک میں شکار رہتے ہیں، مطلب شک میں رہتے ہیں۔ کچھ منافقین ایسے رہتے ہیں کہ جو کفر اور ایمان میں شک میں رہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، ہم کیا کریں۔ پھر آگے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے چلے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، ہم کس کا ساتھ دیں، کس کے پیچھے چلے، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوگلے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں نا بنا پہننے کے لوٹے، اس طریقے سے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دی گئی بکری کی، یا پھر ہمارے عام زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے، دھوبی کا کتا گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، تو اس طریقے کی ان کی حالت رہتی ہے۔ اس میں ریوڑ کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اب اگر عام زبان میں ہم سمجھیں گے تو دھوبی کا کتا گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، ہم ایسا بولتے ہیں نا، تو اس طریقے کی حالت منافقین کی ہوتی ہے۔ پھر آگے یعنی جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہوا اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوشش کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی پر پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اسی کے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی انسانی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باطن ہی ویسا ہوتا ہے، وہ باطن سے یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا ہی بنوں، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کو اسی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 186 میں فرمایا، وَإِن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جیسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ایک منٹ ہے، میں 2 منٹ سے شروع کر رہی ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں گے ہم آیت نمبر 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب منافق کے بارے میں بات ختم ہوگی. اب کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے، ایمان والوں کے بارے میں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ کیا تم چاہتے ہو یعنی اللہ کے خلاف کسی ایک واضح حجت بنا دو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حجت کرے کہ ایمان والے رہنے کے بعد تم غیر مسلموں سے دوستی کی اور ان کو راز کی بات بتا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. یہ حجت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا کر اب ایمان والوں کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ دوست مت بناؤ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں، پھر بھی ہم اور اس میں مزید دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنائے، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کرے، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کرے، ان سے محبت کے تعلقات استوار کرے اور مومنوں کے خفیہ حالات ان سے بیان کرے. مومنوں کے خفیہ حالات مطلب ان کی راز کی باتیں ان کے سامنے بیان کرے. آگے فرمایا اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو اپنے خلاف اللہ کے نزدیک ایک واضح حجت قائم کرو گے، عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اگر تم ایسا کرو گے کہ اللہ کے خلاف اگر تم جاؤ گے تو تم آگ کے یا جہنم کے حقدار بن جاؤ گے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ نے کافروں کو دوست بنانے کی جگہ ممانعت کی ہے. جگہ جگہ ممانعت کی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی. جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں پڑھے ہم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا یحذرکم اللہ نفسا. ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائے، اور جو ایسا کریں گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو. کسی طرح بچنا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں بھی ہم پڑھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہے، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائیں گا تو یقیناً ان میں سے ہے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اگر ہم مومنوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو ہم دوست بنائیں گے، راز کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچائیں گے اور اللہ کے خلاف ہو جائیں گے تو ہم کس کے مستحق ہوں گے؟ جہنم کے مستحق ہوں گے. اور بے شک اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو جائے گا مسلمانوں کے خلاف. ایسے ہم ظالم بن جائیں گے جس کو اللہ ہدایت کبھی نہیں دے گا. چھوٹے موٹے ظالم نہیں بنیں گے، اتنے بڑے ظالم بن جائیں گے کہ ہدایت کے بھی حقدار ہم نہیں بچیں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہم نہیں بچیں گے. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمایا لا تزید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گا کہ ان لوگوں کے سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے. یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہوں گے یعنی ایمان والوں میں شامل ہوں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. نہیں تو اگر دنیا کے کتنے بھی اچھے مذہب میں تم چلے جاؤ, کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہی ہے, لیکن اگر تم کو کوئی اور مذہب پسند اس میں اگر چلے جاؤ اور کتنے بھی بڑے بڑے کام انجام دے دو, دنیا میں تمہارا کتنا بھی نام ہو جائے, تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ, لیکن اللہ کے یہاں سب قبول نہیں ہے. دنیا میں تم مزے کر لیں گے, لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دھرم کو تمہارے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور تم کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا. اور اگر تم ایمان والوں کے گروہ میں رہیں گے اور اللہ نے جیسا بتایا اسی زندگی گزاریں گے, یعنی تقوی والی زندگی, پرہیزگاری والی زندگی, اطیع اللہ اطیع الرسول والی زندگی اگر تم گزارو گے تو تم کامیاب لوگ کہلاؤ. بھلے دنیا میں تم کتنے بھی غریب ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, پھٹے حال ہے, لوگ تم سے حقارت سے دیکھتے, تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں, لیکن اگر تم حق پر ہے تو اللہ کے نظر میں تم بہت زیادہ عزت دار اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تم کو کامیاب کر دیں گے. پھر اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ منتہا آیت نمبر 1 میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یلقون الیہم بالمودۃ وقد کفر بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَنَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اے لوگوں جو ایمان لائے, میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے. وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو. رسول کو اور ایمان والوں کو کیوں نکالتے ہو؟ کیونکہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے. اور اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا, اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب اس میں حدیث آ رہی ہے. اب ایک حدیث سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کس صحابی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھوکنے والا. کستوری کس کو بولتے ہیں؟ ایک کستوری ایک چیز ہوتی ہے جس کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے, بہت قیمتی ہوتی ہو. یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جنت کی مٹی کستوری کی جیسی ہوتی ہے نا, اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو کستوری ایک چیز ہوتی ہے جس سے نا خوشبو بہت آتی ہے اور بہت قیمتی ہوتی ہے. تو اس کی مثال دی جا رہی ہے, نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھوکنے والا. بس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دیں گا یا تو خود اس سے خرید لیں گا, یا یہ کہ کم از کم تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالیں گا, اور بھٹی دھونے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دیں گا یا پھر تو اس سے بدبو ضرور پائیں گا. کستوری مطلب ہوتا ہے عطر سمجھ لو. عطر والے کے پاس اگر ہم جائیں گے, ایک تو وہ ہم کو عطر دیں گا, یا پھر اگر ہم عطر نہیں بھی دیے تو اس کے پاس بیٹھ کے ہم عطر کی خوشبو لیتے رہیں گے. یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ ہم کو پہنچے گا اگر نیک انسان کے صحبت میں ہم رہیں گے. ویسے اگر برے انسان کے صحبت میں رہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ہم کو گناہ میں شامل کر ہی دیں گا. کیونکہ دیکھو بھٹی جو گنہگار کی مثال یہاں پہ بھٹی والے کی ہے, تو اگر ہم بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے, ایک تو ہمارے کپڑے جلا دیں گے. اگر ہم ہمارے کپڑے کو سمیٹ کر بھی بیٹھیں گے تو دھواں کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہی پہنچیں گی, ہم کو نقصان ہی ہوگا. تو نیک اور برے ساتھی کی مثال دی گئی ہے, تو ہم کو ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اگر ہم کو پتا چل گیا یہ بہن ایسی اور ایسی ہے, یہ بہت زیادہ غیبتیں کرتی ہے, یا یہ بہت زیادہ گالی بکتی ہے, یا بہت ساری بری عادت اس کے اندر ہے, تو ہم اس سے ایسے ملے کہ ہم اس کو سدھار سکیں, اس سے محنت کر سکیں. تو نہیں تو اس سے دوستی رکھیں گے
تو اس کی کچھ نہ کچھ صحبت ہمارے اندر آئیں گی کیونکہ صحبت کا بہت برا اثر ہمارے زندگی پہ پڑتا ہے. جیسا کہ پہلے ہم اسکول جاتے تھے نا تو اس میں ایسے پیراگراف ہوتے، ایک سبق ہوتے تھے جیسا کہ لیسن ہوتے تھے. تو اس میں ایک لڑکا تھا، ایک آدمی رہتا، اس سے ایک لڑکا رہتا. تو وہ ہے نا برے دوستوں کے ساتھ میں رہتا. اس کا ابو اس کو بہت زیادہ منع کرتا کہ تو برے دوستوں کے ساتھ مت رہے. تو بولتا ابو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں لیکن میں اس کی صحبت تھوڑی اختیار کرتا ہوں، بس رہتا ہوں، صرف کھیلتا ہوں، بس ایسے ہی کہتا رہتا. تو ایک دن اس کے ابو کو ایک طریقہ سوجا اور وہ ایک ٹوکری میں آم لے کر آئے. کتنے 9 آم اچھے رکھے اور ایک آم سڑا ہوا رکھے. تو بچے کے ہاتھ سے ہی رکھنے لگا ہے کہ 9 آم اچھے والے رکھو ٹوکری میں اور ایک آم سڑا رکھ دو اس کے اندر. وہ بچے نے ویسے ہی رکھ دیا. کہ 2-3 دن کے بعد اس سے کہا وہ آم کا حال تو دیکھو کیا ہوا. وہ جا کر دیکھا اور ابو سے کہتا ابو یہ ایک سڑے آم کی وجہ سے نا پورے 9 کے 9 اچھے آم پورے سڑ گئے. کس کی وجہ سے؟ جو ایک آم سڑا تھا. تو اس کے ابو نے ان کو اس مثال سے سمجھایا کہ تم بھلے اچھے ہو لیکن برے دوستوں کے ساتھ رہوں گے تو تم بھی برائی اختیار کبھی نہ کبھی کر ہی لوں گے. اس لیے برائی کی طرف جانے سے منع نہیں کیا بلکہ پھٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تم اس سے دور رہو. جب وہ بچے کے دماغ میں بات آئی اور وہ برے دوستوں کی صحبت اور سنگت چھوڑ دیا. اس لیے ہمارے بچوں کا بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے، ہمارے شوہر کا بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے، ہمارا خود کا بھی رکھنا ہے کہ ہم کئی بری بہنوں کے ساتھ تو ہماری دوستی نہیں ہے، تو ہم بھی نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 145. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. صدق اللہ العظیم. بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گا. جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں. اور منافقین یا اس سے دلی دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اور یہ کافروں کی عذاب سے بھی سخت ہوگا کیونکہ کافر اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمان دونوں کو دھوکہ میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جیسا کہ یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کو سب سے نچلے درجے میں جہنم کے ڈالا جائے گا. مطلب ہے مشرک سے زیادہ اگر کسی کو سزا ملیں گی تو وہ منافق کو ملیں گی، کیونکہ سب سے نچلے درجے میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ عذاب پہنچے. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم جب چاول بناتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہمارے چاول جل جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سے چاول جلیں گے؟ جو سب سے نیچے ہوں گے نا وہ چاول جلیں گے اور سب سے زیادہ وہی جلیں گے، وہ کالے ہو جائیں گے. اوپر کے چاول تھوڑے ریڈ رہیں گے لیکن جو سب سے نیچے ہوں گے نا وہ بالکل بلیک ہو جائیں گے. تو اس طرح کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جہنم میں منافق جو ہے سب سے زیادہ جلیں گے، یعنی سب سے جہنم کے بھی یعنی درجات ہے کم زیادہ، تو سب سے نچلا درجہ جو ہے سب سے زیادہ جلانے والا درجہ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ منافق کو ملے گا. کس وجہ سے؟ کہ وہ مشرک کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور دوسری جگہ مشرک جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے کسی کو، وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایمان کو نہیں مانتا، تمہارے اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتا، میں اپنے دین پر خوش ہوں، اور وہ مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بھی گنہگار ہے لیکن منافق سے کم. تو دھوکہ دینا اتنی بڑی چیز ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. دین کے معاملے میں تو بہت بڑی بات ہے لیکن دنیا کے معاملے میں بھی دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ کافر اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمان دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دونوں کا ساتھ دیتا ہے، دونوں کو دھوکہ دیتا ہے اور دونوں سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے. جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، بہت سے درجے ہیں، اور جو طبقہ جتنا زیادہ نیچے ہے ان میں اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق و مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے. مشرق اور مغرب کی گہرائی کتنی دور ہے؟ ایک کنارے ادھر تو دوسرا کنارہ دنیا کا
ایک کنارے ادھر تو ایک کنارہ ادھر. ابھی ہم کو مثال اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، لیکن ہمارے کو ہم نے دنیا دیکھی ہے، دنیا کے کنارے نہیں دیکھے، تو ہم دنیا دیکھے، دنیا بہت بڑی ہے. اس وجہ سے ہم کو اس کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ انجانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا جس سے ہمیں گناہ کبیرہ میں ہم پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ہم کو بات کو بھی ہم کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر کہنا ہے. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. صدق اللہ علیہ. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا. دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے منافق کے بارے میں بتایا، پھر مومنوں کے بارے میں بتایا. اب جو گنہگار لوگ ہیں جن سے گناہ ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ وہ غم کے مارے مر جائے یا ٹینشن لے لے؟ کیا کرے؟ تو یہاں پہ ایک سلوشن بتایا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کرے. کیا کرے؟ توبہ کرے. تو توبہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تو ان کو توبہ کرنا ہے. توبہ کرنے کے بعد کیا ہے اس آیت میں؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اصلاح کر لی. اصلاح کرنے کی مطلب اپنے آپ کو سدھار لیا، یعنی جتنی بھی برائی ان کے اندر تھی انہوں نے اس کو نکال کر اچھائیاں داخل کر لی. توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا ہوتا ہے. جب منافقین کی اوپر مزاحمت کی ہے، ان کی نجات کے لیے بطور استثناء 4 باتیں فرمائی. ایک یہ کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہو. 4 باتیں ہیں توبہ کرنے کی، 4 شرطیں ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس پین کاپی ہے تو وہ لکھ لے. نمبر 1، اپنے پچھلے رویے پر نادم ہو، یعنی کہ پچھتائے. دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری اصلاح کر لے. تیسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. چوتھے یہ کہ دین کا جو کام خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرے تو اس آخروی سزا سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا. جو پہلے کے گناہ وہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت میں مومنوں کے ساتھ ان کا نام لکھ دے گا. اور جو مفادات دنیاوی یا آخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں میں بھی شامل ہوں گے. یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھی فائدے مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ توبہ کرنے والوں کو بھی برابر سے حاصل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہ کو معاف کر لیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا، اپنے زندگی میں جو گندگیاں بھری تھی اس کو صاف کر کے ایک دم صاف ستھرے بن گئے. تو ان کا نام کس کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا نام لکھا جا رہا ہے. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 147. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. صدق اللہ علیہ. اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے. اللہ کو کیا ملنے والا تم کو عذاب دے کر؟ اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ. اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا. اللہ کو ہماری بہت زیادہ قدر ہے، لیکن ہم شرکشی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس انصاف ہے. اگر وہ برے لوگوں کو سزا نہیں دیں گا تو اچھے لوگوں سے انصاف نہیں کر پائیں گے. اب مقصد یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے. عذاب کا سب سے بڑا کارن کیا ہے؟ کہ شکر نہ کرنا، یعنی ناشکری کرنا اور ایمان نہ لانا. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم دل سے ایمان لاؤ اور قول و فعل سے اللہ کی فرمانبرداری کر کے اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے، جانتا بھی ہے. قول اور فعل یعنی زبان سے بھی اور اپنے کام سے بھی. ٹھیک ہے، قول یعنی بات ہوتی ہے، فعل یعنی کام ہوتا ہے. اب اس میں 2-3 حدیثیں آ رہی ہے اس آیت کو، اور ہم مزید حدیثوں سے سمجھیں گے انشاءاللہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس اللہ پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ کوئی سچے دل سے گواہی دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، لا الہ الا اللہ پر ہم کو جمے رہنا ہے، محمد رسول اللہ پر ہم کو عمل کر کے بتانا ہے، قول اور فعل، ٹھیک ہے، زبان سے بھی کرنا ہے اللہ کا ذکر، اور ہمارے زندگی میں ہمارے عمل میں بھی اللہ کا ذکر ہم کو نظر آنا چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے۔ کس کی عبادت؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا ہم پر اللہ کا حق ہے، ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ہم کو دے کر دنیا میں بھیجا، وہ بھی فری میں۔ ایک آنکھ ٹوٹ جائے کسی سے مانگے والا کون دے گا؟ ایک ٹانگ ٹوٹ جائے کوئی دے گا؟ ہے نا؟ ایک کڈنی لینا رہتا تو کتنی جگہ ڈھونڈنا پڑتا، اور اس کے بعد دوسرے کی لگانے کے بعد کتنی تکلیفیں جھیلنا پڑتا۔ تو یہ سب چیزیں جو، اور اس کے علاوہ ہمارے وجود کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو بڑی بڑی ہے اور فری میں، کیا ہے؟ آکسیجن ہے نا، دھوپ، چھاؤ، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں بڑی بڑی ہے اور یہ ہم کو فری میں ملتی ہے۔ یہ ہم کو کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کہ اللہ رب العالمین اتنی چیزیں دے گئے، دنیا میں جتنی چیزیں سب ہماری خدمت کر رہی ہے کہیں نہ کہیں سے، تو یہ سب چیزیں ہماری جو خدمت کر رہی ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر فرمایا تو جانتا ہے کہ جب بندے یہ کام کرے تو اس کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ ہم پر اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی، ہی آ گیا بیچ میں، اللہ کی بھی اگر میں بولوں گی تو اس میں کوئی اور شامل ہو جائے گا، اللہ کی بھی اگر میں لگا دوں گی تو اس میں اور کوئی شامل ہو جائے گا، لیکن میں بول رہی ہوں اللہ ہی کی عبادت کرنا حق ہے اللہ کا، اور اللہ پر ہمارا کیا حق ہے کہ ہم کو وہ عذاب نہ دے۔ اب یہ یہاں تک سمجھ میں آیا نا؟ اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، دیکھو عورتوں کے لیے خاص اعلان، خاص وحید آ رہی ہے، ہم خود عورتیں ہیں، ہم ہمارا محاسبہ کر لیں۔ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کیا کرو، زیادہ سے زیادہ، کتنا بھی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت دیتی ہوں اللہ کی راہ میں تو اتنا دیتی ہوں، میں تو اتنا دیتی ہوں، نہیں، بالکل نہیں، جتنا دینا ہے دے سکتے، اور ہم کو احسان نہیں جتانا ہے کہ ہم نے اتنا اور اتنا دیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری اگر ہو گئی تو پورا عمل ضائع، اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی ہلکی سی ریاکاری آ گئی تو ہمارے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو صرف دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے، یعنی جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا گیا ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعن بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خوان کی ناشکری کرتی ہو، لعنت دینا ہے نا، بد دعائیں دینا ہے نا، اور شوہر کی ناشکری کرنا۔ شوہر نے ہم کو دنیا بھر کی نعمتیں دے دیا، اچھے سے رکھا، عیش و آرام سے ہم اس کے مال پہ عیش کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں نا، ایک دن اس نے ہم کو زور سے بول دیا، یہ ایک چاٹا لگا دیا، تو کیا بولتے ہم؟ یہ آدمی سے تو ہمیں کبھی سکھ ہی نہیں ملا، ہے نا، اس طریقے کے الفاظ ہم بولتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے زندگی میں۔ ان سب باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا، یہ ناشکری والی باتیں، تو اسی وجہ سے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا گیا اور جنت میں غریبوں کو زیادہ دیکھا گیا۔ فقراء جو ہے، فقراء وہ جنت میں زیادہ ہے اور جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی لیے عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ صدقہ و خیرات کر دیے باقی سب چھوڑ دیے، نہیں، صدقہ و خیرات کرنے کا مطلب تو صدقہ و خیرات ہے ہی جو تم سمجھ رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو،
اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو. اور صدقہ و خیرات کرنا تو تم کو سمجھ ہی رہا ہے میں صدقہ و خیرات کس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہے. پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان شناس ہوتی ہے. کتنے بھی احسان کر لو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے پر احسان ہوا، کیا ہوا، کیا کرے، یہ تو تمہارا حق ہی تھا، یہ تو تم کو کرنا ہی تھا، یہ تو تم پر حق تھا. ارے ہم پر کیا حق ہے وہ دیکھو نا، ہم ہمارا حق ادا کر دو نا. دیکھو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ تم حق مانگو. حق دو لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ حق دو لکھا ہے، حق مانگو نہیں لکھا ہے. تو ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچے بلکہ ہمارے خود کے بارے میں سوچے کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہم کس پر کتنا احسان کر سکتے ہیں اور کتنی زیادہ ہم نیکی کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہے پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہے میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ ہم شوہر کے لیے بولتے ہیں. اگر شوہر ہمارے ساتھ، ایک مثال دے رہی ہوں، 10 سال تک ہمارے ساتھ احسان کر رہے، احسان کا معاملہ کر رہے، اچھا رکھ رہے، ہر چیز کا آرام پہنچا رہے، پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی غصے میں آ جاتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ایک چاٹا مار دیتے ہوں گے بہت اور کیا سے آگے. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم تو تمہارے اندر کبھی کوئی بھلائی دیکھے ہی نہیں، کبھی تمہارے ساتھ رہ کے ہم نے سکھ کو پایا ہی نہیں. اس طریقے کی باتیں ہم کر لیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناشکری ظاہر ہوتی ہے اور ہم جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. صدقہ و خیرات کرنے کا دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتائی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. کس کو؟ مرد سے زیادہ عورت کو. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس لیے میں نا تھوڑا سا جلدی بند کر رہی ہوں. کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. کل سے ہمارا 6واں پارہ چالو ہوگا. آج پورے 5 پارے مکمل ہو گئے. 1 سال لگ گئے ہم کو 5 پارے مکمل کرنے میں.